السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على بلد محمد في البلاد، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمین۔ محترم سامعین اکرام اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ذمے جو عبادات فرض کی ہیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ ایک عبادت جس کو ہم بدنی عبادت کہتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ دوسری عبادت جو ہے وہ مالی عبادت ہے، جسے ہم صدقات اور زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور تیسری وہ عبادت ہے جس کا تعلق دونوں سے ہے، یعنی جسم سے بھی ہے اور مال سے بھی ہے، اور وہ ہے حج، کہ اس میں آدمی کے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں اور مالی طور پر بھی وہ جو حج کے ارکان ادا کر رہا ہوتا ہے۔ میں دوستوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی ذہن سازی کیا کرتے تھے، وقتاً فوقتاً انہیں جمع کر کر انہیں ترغیب دیا کرتے تھے، نیکی کی طرف راغب کرتے، شوق دلاتے، تاکہ انہیں نیکی کا اور نیک کاموں کا پتہ چلے، اس کا اندازہ ہو، اور پھر وہ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ میرے دوستو، جو کام سیکھ کر اور سمجھ کر کیا جاتا ہے اس کام میں، اور جو کام بغیر سیکھے اچانک کیا جائے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں جتنے بھی کام کرتے ہیں، ہم پہلے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر وہ ہم کام کرتے ہیں۔ اور جو کام ہمیں نہیں آتا تو وہ کام ہم نہیں کرتے، ہم خود ہی منع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ کام میرے نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ گھر میں خواتین جو کھانا بناتی ہیں وہ بھی پہلے سیکھتی ہیں پھر پکاتی ہیں۔ جب تک نہیں سیکھیں تو کھانا پکانا وہ خود بھی نہیں پکاتی، نہ ہی کوئی ان سے پکواتا ہے کہ بھائی اگر آپ پکاؤ گے تو ہمارا سامان سارا خراب کر دو گے، ضائع کر دو گے، اس لیے ان سے کوئی کھانا بھی نہیں پکواتا۔ تو جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، کام سیکھ کر ہم وہ کام کرتے ہیں، اور اگر بغیر سیکھے ہم وہ کام کریں تو دونوں کاموں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کام تو ہم کر لیتے ہیں بغیر سیکھے، بغیر سمجھے، اگر کوئی موقع پڑ جائے، اچانک کوئی کام آ جائے، لیکن وہ کام اس طریقے پر نہیں ہوتا جس طریقے پر ہم جو ہے سیکھ کر وہ کام کریں، یعنی کہ وہ کام پرفیکٹ نہیں ہوتا، بس گزارا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وقتاً فوقتاً صحابہ اکرام کو جو ہے ترغیب دلایا کرتے تھے، ان کو بلایا کرتے تھے، دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، تاکہ وہ دین کی چیزیں سیکھیں۔ اور میرے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے دین کو سیکھیں پھر اس پر عمل کریں، صرف دیکھا دیکھی دین پر عمل نہیں کریں۔ جیسے کئی جمعوں سے آپ حضرات سن رہے ہیں کہ جب مہینہ شروع ہوتا ہے رجب کا، تو ہمارے نبی نے ہمیں کیا سکھایا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آپ کئی جمعے سنتے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے ہی صحابہ کرام کو تاکید کر دی کہ بھائی رمضان آنے والا ہے، اس کی تیاری شروع کر دو، تاکہ صحابہ کرام کے دلوں میں رمضان کی اہمیت، قدر و قیمت جو ہے ان کو معلوم ہو جائے، ان کو اس کا اندازہ ہو، اور وہ اس کی 2 مہینے پہلے ہی تیاری شروع کر دیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان جو ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، کہ اس کے جو ہے فضیلت کے لیے اتنے کافی ہے کہ یہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے رمضان کا پہلے سے ہی احترام کریں، اس کے لیے ہم پہلے سے پلاننگ کریں۔ رمضان اب بالکل قریب ہے۔ میرے دوستو، اب 2 مہینے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھا دی کہ بھئی آپ دعا مانگتے رہیں اور رمضان کی تیاری کرتے رہیں۔ صحابہ کرام کو بتا دیا کہ بھئی رمضان آنے والا ہے، آپ تیاری کریں، اس میں روزے بھی رکھیں، عبادات کریں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم پہلے سے تیار ہوں۔ میرے دوستو، پھر جب جو ہے رمضان کا مہینہ قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، ایک نشست بلائی، اور اس میں پھر خطاب فرمایا۔ تو آج کی مجلس میں انشاءاللہ میں بھی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو خطاب تھا وہ آپ کو سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ، اس کی تھوڑی تفصیل اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک جو ہے بہت بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس کا سایہ آنے والا ہے۔ شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ ہے، شہر مبارک، بابرکت مہینہ ہے، فیہ لیلۃ، کہ اس میں ایک ایسی رات ہے، خیر من الف شہر، کہ وہ 1000
مہینوں سے بہتر ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی آئے گی کہ اگر وہ رات کسی کو مل جائے تو اسے 1000 سال کی عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا، یعنی کہ تقریباً جو ہے 83 سال بنتے ہیں۔ 83 سال 4 مہینے کی یہ بنتی ہے مدت۔ تو آپ اندازہ لگا لیں اگر کسی آدمی کو ایک رات بھی مل جائے شب قدر کی، ہماری عمر جو ہے ماشاءاللہ لمبی ہوتی ہے، 60 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہے، اگر آدمی میں 2-3 بھی مل جائیں تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو صحابہ کرام کو عرض کیا کہ اس میں ایک ایسی رات ہے اگر وہ تمہیں مل جائے تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی جو ہے وہ اس میں جو ہے عبادت کرے اور اس کو جو ہے اس رات کو آدمی تلاش کرے۔ اس کی تفصیل تو انشاءاللہ پھر بعد میں ہم بیان کریں گے، رمضان میں انشاءاللہ اس موضوع پہ بات ہوگی۔ ابھی میں آپ کے سامنے سے وہ حدیث بیان کر رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے عرض کی تھی، بیان کیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں جو آدمی ایک نفل پڑھتا ہے، یہ کوئی نفلی کام کرتا ہے، کوئی بھی نفل، تو اس کا ثواب جو ہے کانا کمن ادا فریضہ، تو اس کا ثواب جو ہے وہ ایک فرض کے برابر ملتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی آدمی کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، کوئی نفل پڑھتا ہے، تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ گویا کہ اس نے ایک فرض ادا کیا، فرض کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اور پھر اسی طرح ارشاد فرمایا وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً، اور اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں کوئی فرض ادا کرے، کوئی فرض کام کرے، تو کانا کمن ادا 70 فریضہ، تو اس کا ثواب ایسا ہے گویا کہ اس نے 70 فرض ادا کیے، یعنی کہ ایک عمل کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ اور یہ 70 محدثین نے لکھا ہے کہ 70 کا لفظ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت پہ عمل پسند آئے گا تو جتنا چاہے ثواب دے دیں، وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ بیان کیا کہ ایک فرض کا ثواب کتنا ہے؟ 70 فرض کے برابر۔ تو میرے دوستوں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں جتنا ممکن ہو آدمی عبادات کرے، نیکیاں کرے، نفلی صدقات کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے رمضان میں ہی زکوٰۃ دیتے ہیں، کہ ثواب جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے رمضان کے مہینے میں جتنا ممکن ہو صدقات کریں، خیرات کریں، نوافل کا اہتمام کریں، فرائض اہتمام سے ادا کریں، تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ ایک نفلی کام کرنے کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب جو ہے 70 گنا جو ہے وہ مل رہا ہے۔ کتنی بڑی جو ہے یہ فضیلت ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ کہ شہر الصبر، کہ رمضان کا مہینہ ہوا شہر الصبر، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کے معنی ہے رکنا، اور یہاں پر صبر کے کیا معنی ہیں؟ مفسرین محدثین نے جو ہے 2 معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی جو ہے تکلیف پر صبر کرنا، جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں صبر ہو کہ تکلیف والے آدمی صبر کر لے، ایک وہ معنی صبر کا۔ اور یہ معنی ہے کہ آدمی جو ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے تکلیف اگر ہو رہی ہو تو اس کو آدمی برداشت کرے، شکایت نہیں کرے، گلہ نہیں کرے، تو ایک یہ صبر ہے۔ اور ایک صبر کا معنی کیا ہے؟ کہ آدمی گناہوں سے رکے، آدمی گناہوں سے رکے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہ 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی کو پیاس لگ رہی ہے، گرمی ہے، آدمی برداشت کر رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، برداشت کر رہا ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، برداشت کر رہا ہے، شکایت نہیں کر رہا، تو یہ صبر ہے۔ اور دوسرا صبر کیا ہے؟ کہ آدمی جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑ دے، گناہ نہ کرے، تو یہ ہے صبر کا معنی۔ تو اس مہینے میں کوشش کرے آدمی کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر بھی انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ بعد میں۔ ابھی مختصر میں صرف حدیث آپ میں جو ہے بیان کر رہا ہوں کہ آدمی جو ہے گناہ سے جو ہے وہ بچے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے، کہ یہ روزے ہر مسلمان عاقل بالغ پر کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ جو بھی مسلمان ہوگا، عاقل ہو، بالغ ہو، مجنون نہ ہو، تو اس پر یہ روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ اب بیمار ہے یا مسافر ہے، روزے اس پر بھی فرض ہوتے ہیں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ مجبوری ہے اس کے لیے،
اس کو جو ہے رعایت دی گئی ہے کہ وہ مسافر ہیں تو سفر میں روزے نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں. بیمار اتنے بیمار ہیں روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو رعایت دی ہے کہ وہ ابھی چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے. لیکن روزے فرض اس پر بھی ہو جاتے ہیں، روزے فرض ہیں، رعایت جو ہے وہ الگ چیز ہے. تو اس مہینے کے روزے کیا ہیں؟ وہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہیں. اور روزہ نہ رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی بھی تکلیف ہو گئی تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں. روزہ نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی ایک روزہ چھوڑ دے اور پھر ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو وہ ایک روزے کے ثواب کے برابر وہ سارے روزے نہیں پہنچیں گے. پوری زندگی روزے رکھتا رہے تو رمضان کا جو ایک روزہ ہے اس کے برابر سے ثواب ہے وہ اس کو نہیں ملے گا. تو اسی لیے کوشش کریں کہ رمضان کا روزہ کسی صورت نہ چھوٹے، اس کا اہتمام کریں. کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو ہے خامہ خواہ میں جو ہے روزے چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے اس چیز کا خاص خیال کریں کہ روزے نہ چھوڑیں، روزوں کا جو ہے وہ اہتمام کریں. آگے شاہ فرمایا وقیام لیلہ تطوعا، کہ اس کی راتوں میں جو ہے دن میں کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، اور رات کو کیا کرنا ہے؟ تراویح پڑھنی ہے. کہ اس کی راتوں میں قیام کرنا ہے، تراویح پڑھنی ہے. تراویح پڑھنا جو ہے یہ سنت موقدہ ہے. ہمارے بہت سے لوگ جو ہے روزے تو رکھ لیتے ہیں لیکن جو ہے تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، اس میں سستی کرتے ہیں. تراویح پڑھنا بھی کیا ہے؟ یہ روزے کے ساتھ ضروری ہے. دونوں چیزیں جو ہے لازم ملزوم ہیں. تو تراویح کا بھی خاص جو ہے اہتمام کریں، تراویح لازمی جو ہے پڑھیں. ہمیں دوستوں ہمارے ہاں جیسے اکثر دیکھا گیا ہے تراویح میں سستی بھی کرتے ہیں، اور دوسرے کیا ہے اگر پڑھتے بھی ہیں تو کوشش کرتے ہیں ایسی جگہ پہ پڑھیں جہاں جلدی ختم ہو رہی ہو. ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تراویح جلدی کہاں ختم ہوتی ہے. تو کوشش کریں تراویح سکون سے پڑھیں. ایک مہینہ ہے رمضان کا، پورے جو ہے 11 مہینے ہم اپنی مرضی سے جو ہے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ بھائی یہ مہینہ عبادت کا ہے، آپ اس میں عبادت کریں، اپنے جو ہے دلوں کو پاک صاف کریں. 11 مہینے ہم جو ہے کاروبار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک مہینہ آتا ہے کہ جس میں ہم اپنے دل کے زنگوں کو دھوئیں، صاف کریں، عبادات میں لگیں. تو کوشش کرنی چاہیے جتنا ممکن ہو عبادات کریں اور تراویح کا اہتمام کریں اور سکون سے تراویح پڑھیں. تاکہ قرآن پاک جب پڑھا جا رہا ہو آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہوں کہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے. یہ نہیں ہو کہ یارم دارم بس ہو رہا ہوں، آپ بس رکوع سجدے ہو رہے ہوں. صرف قرآن پاک تراویح پڑھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک سننا مقصد ہے. تراویح ایک سنت ہے، سنت موقدہ ہے، لیکن قرآن پاک سننا اس میں یہ ایک الگ سنت ہے. تو قرآن پاک بھی ہم ایسے سنیں کہ ہمارے سمجھ میں آ رہا ہو جو ہے، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہاں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے. یہ نہ ہو کہ بس اسپیڈ سے پڑھا جا رہا ہے، بس ختم ہو رہا ہے، صرف ہمیں کھانا پوری کرنی ہے، تراویح پڑھنی ہے بس. یہ نہ ہو. ایک مہینہ ہے، تھوڑا ٹائم نکالیں اور اہتمام سے جو ہے وہ تراویح جو ہے وہ لازمی خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں، بچوں کو بھی پڑھائیں تراویح. اس کے بعد شاید فرمایا میں دوستوں اللہ تعالیٰ نے آپ سے نے کہ سحری، بیچ میں جو ایک حدیث اور بھی ہے کہ سحری کا اہتمام کرو، سحری کیا کرو، کیونکہ سحری میں کیا ہے؟ برکت ہے. سحری میں کیا ہے؟ برکت ہے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو روزے کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، تراویح کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، سحری کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں. ان کی جو ہے وہ ذہن سازی کر رہے ہیں کہ بابرکت مہینہ اس میں یہی اعمال آپ نے کرنے ہیں. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ من فطر صائما، کہ جو آدمی کسی روزہ دار کو جو ہے روزہ افطار کرائے، غفر اللہ له ذنوبہ واعتقہ من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور جہنم سے اس کی نجات کا فیصلہ کر دیتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروانا، یہ کتنی بڑی جو ہے یہ فضیلت ہے کہ آدمی اس کا اہتمام کرے. اب یہاں پر جو ہے یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ جو ہے اس مہنگائی کے دور میں آدمی جو ہے کیسے کسی کو افطاری کرائے. اپنی افطاری کرنی مشکل ہو رہی ہوتی ہے بعض اوقات، تو کسی کو ہم کیسے افطار کرائیں. تو آگے ارشاد فرما دیا جو ہے کہ اگر آدمی جو ہے صرف ایک گھونٹ جو ہے وہ پانی پلا دے، یا جو ہے ایک دودھ کا جو گھونٹ شربت پلا دے یا کھجور کھلا دے، تو اس سے بھی جو ہے روزہ افطار ہو جاتا ہے، ثواب اس کو ملے گا. اور اسی طرح جو یہ بھی ارشاد فرمایا جو افطار کرائے گا تو جتنے ثواب اس کو ملے گا تو روزہ رکھنے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا.
کہ جو ہے کان لہو مثل اجری، دونوں کو برابر ثواب ملے گا. جو روزہ افطار کروا رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، جو روزہ افطار کر رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا. دوستوں اسی طرح ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک جو ہے دو آدمی سفر کر رہے تھے، افطاری کا ٹائم ہوا، دونوں نے اپنا لنچ باکس نکالا افطاری کے لیے، تو ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو اپنی کھجور دے دی. تو اس نے کہا بھائی میرے پاس بھی کھجور موجود ہے، اس نے اپنا لنچ باکس بھی دکھا دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے آپ کے پاس بھی کھجور موجود ہے، لیکن جو ہے میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں کہ روزہ افطار کرانے کا ثواب ہے، اس لیے آپ جو میری کھجور کھا لیں. تو یہ جو ہے سنت پر عمل کرنے میں کتنی بڑی نیکی ہے. یہ بات صرف سمجھنے کی ہے کہ دونوں کے پاس کھجور موجود ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ نہیں بھائی آپ میری کھجور سے روزہ کھول لیں کہ مجھے ثواب مل جائے گا. اور اس میں جو ہے دوسرے آدمی کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا اگر وہی سمجھے کہ نہیں یار روزہ میں نے رکھا ہے، تکلیف میں نے اٹھائی ہے اور یہ مجھے افطار کرا رہا ہے، ثواب اس کو مل رہا ہے. ایسے بھی نہیں ہے. کان لہو مثل اجری، دونوں کو برابر ثواب ملے گا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی جو ہے روزہ افطار جو ہے وہ دوسروں کو کرائیں، جتنا آپ کی حیثیت ہے اتنا آپ کریں. چاہے آپ ایک گلاس پانی پلا دیں، ایک کھجور آپ دے دیں، آپ شربت دے دیں، تو اس سے کیا ہوگا آپ کو جو ہے ثواب مل جائے گا. آتقہ من النار، کہ جہنم سے نجات مل جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے. اب یہاں پر ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ ان کے لیے ہے جو غریب ہیں، صاحب حیثیت نہیں ہے. اس مجلس میں ایک صحابی نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا یا رسول اللہ ہماری اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی کو روزہ افطار کرائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے ارشاد فرمایا کہ آپ جب وسعت نہیں بھی ہے تب بھی آپ جو ہے پانی پلا دیں، شربت پلا دیں، آپ ایک کھجور دے دیں تو آپ کو ثواب پورا ملے گا. اب یہ ثواب جو ہے غریب کے لیے ہے، یہ حکم غریب کے لیے. اب جو امیر ہیں، صاحب حیثیت ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بھی جو ہے ایک کھجور کھلا دیں گے ثواب مل جائے گا، بلکہ ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ من شبع صائما، کہ جو پیٹ بھر کر جو ہے روزدار کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے کیا ہے جنت ہے. جو امیر آدمی ہے اس کے لیے کیا حکم دیا گیا؟ من شبع، جو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے. غریب کے لیے کیا حکم تھا کہ آپ ایک گلاس پانی پلا دیں، ایک کھجور دے دیں. لیکن امیر کے لیے کیا حکم دیا گیا کہ آپ پیٹ بھر کر افطاری کرائیں. تو جو جن کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، جن کے پاس وسعت ہے، تو وہ جو ہے افطاری کا اہتمام کریں اور پیٹ بھر کر جو ہے وہ افطاری کروائیں تاکہ جو ہے ان کو بھی جو ہے یہ ثواب مل جائے. میں دوستوں اسی طرح میں جو ہے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو آدمی جو ہے مالک ہے، جو آفس کے بڑے ہیں یا فیکٹری کے بڑے ہیں یا ان کے ماتحت تو لوگ کام کر رہے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں ان کے ساتھ نرمی کریں. اس حدیث کے آخر میں یہ بھی ذکر کیا گیا من خفف عن ملوکی، کہ جو اپنے جو ہے مملوک جو اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو اگر تخفیف کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے غور سنیں، ارشاد فرمایا سقاہ اللہ من حوضہ شربتا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوض کوثر سے اس کو شربت پلائیں گے. اور یہ ذکر جو ہے یہ قیامت کا ذکر ہے. یہ قیامت کا دن جو ہے جہاں اتنی گرمی ہوگی، اتنی پیاس لگ رہی ہوگی، اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ حوض کوثر سے شربت پلائیں گے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ حساب کتاب جب تک نہیں ہوگا اس کو پیاس اس کو نہیں لگے گی. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی اپنے مملوک پر تخفیف کرتا ہے. تخفیف کی دو صورتیں ہیں، یا تو آدمی وقت کم کر دے یا کام کم کر دے. ایسے بھی نہیں ہے کہ آدمی بالکل چھٹی دے دے، یہ حکم نہیں ہے، بلکہ کیا حکم ہے؟ کام یا تو کم کر لیں یا وقت کم کر دیں. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہے کہ حوض کوثر سے جو ہے پانی پلایا جائے گا. اور وہ بھی اس دن جس دن شدید گرمی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور آدمی پیاس سے مر رہا ہوگا، تو اس دن جو ہے وہ پانی پلایا جائے گا. اس کی برکت کیا ہوگی؟ پھر آدمی کو پیاس ہی نہیں لگے گی. میں دوستوں ہمیں چاہیے کہ جو آپ نے یہ حدیث سنی ہم اس پر عمل کریں. رمضان کی ابھی سے ہم تیاری کریں اور کوشش کریں، ایک ہفتہ رہ گیا ہے، جتنا ممکن ہو ابھی سے ہم اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں کہ رمضان میں جتنا ممکن ہو ہمیں ٹائم جو ہے عبادت کے لیے ملے. پورے سال ہم جو ہے 8 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں. کوشش کریں ابھی سے ٹائم مینجمنٹ کریں کہ ہم ٹائم کچھ کم کر لیں یا ہمارے جو اور ایکسٹرا کام ہے وہ ہم کم کر دیں تاکہ جتنا ممکن ہو ہم وہ وقت اپنا عبادت میں گزاریں. جیسے آپ نے سنا کہ ایک نفلی عبادت کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ملتا ہے.
اور اسی طرح جو ہے ایک فرض کا ثواب جو ہے 70 گنا بڑھ کر ملتا ہے. جتنا ممکن ہو جو ہے ہم نیکی میں یہ رمضان ہم گزاریں اور رمضان کے مسائل کو سیکھیں اور جو ہے ہم یہ چیزیں سیکھیں تاکہ سیکھ کر ہم عمل کریں, تاکہ ہمیں خود بھی جو ہے مزہ آ رہا ہو, پتہ ہو ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.